برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخ اعظام، بزرگان دین، دوست، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، چارہ ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی، حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمنہ کے راز دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں والضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم، میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روئے انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کوئی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9، صفحہ نمبر 17، سطر نمبر 2-3۔ عن جابر بن سمرۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فہو عندی احسن من القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔
اسی لیے میرے امام نے فرمایا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مفکرین، سامعین ذوی الاحترام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر حسن اور جمال کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہوں، جہاں جہاں کے لوگوں کو تو دیکھا، جہاں جہاں کے لوگوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہے وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، جو حضور کے بعد میں ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ محترم سامعین اکرام، آئیے اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، نیپال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے، خطے اور گوشے کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے اور آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ عظیم ہستی وہ ہے جن کو ہم جبریل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہتے ہیں، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جبریل امین کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں
لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے، دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا اور آپ کی طرح کسی کو نہیں پایا، بلکہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ برادران اکرام، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ جیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔